IMF نے پاکستان کے معاشی نظام کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کے تمام دعوے وقت کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ جن طاقتوروں نے عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹایا تھا، انہی قوتوں نے اب پاک فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ IMF نے پاک فوج کے بارے میں کیا بڑا مطالبہ کر دیا؟ تمام طاقتور اداروں کا نشانہ اب پاک فوج بن چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان سے پاک فوج کی تعداد اور پاکستان کے دفاعی اخراجات کو کم کرنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ پاک فوج کی تعداد کم ہونے سے IMF اور ورلڈ بینک کو کیا فائدہ ہوگا اور ان اداروں کے پیچھے کون ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کو عالمی اداروں کے ہاتھوں یرغمال بنانے میں کون اور کس کس کا ہاتھ ہے؟ ورلڈ بینک نے قرض کی ادائیگی کیوں روک دی ہے؟ پاکستان کی موجودہ مالی سال کے ساتھ ساتھ آنے والے سالوں میں کتنا قرض ادا کرنا ہے؟ اس ویڈیو میں IMF کی سازش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور آپ یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان کی فوجی قوت کو کم کرنے کا مطالبہ کون کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اسپیکر قومی اسمبلی نے 35 استعفے منظور کر لیے ہیں اور ان پر ضمنی الیکشن کروایا جائے گا۔ جن تمام سیٹوں پر عمران خان نے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد PDM نے یہ اعلان کیا ہے کہ جہاں جہاں عمران خان کھڑے ہوں گے وہاں PDM اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، جو PDM کے خوف کو واضح کر رہا ہے۔ ان کے دل میں عمران خان سے ہار کا خوف کس قدر ہے کہ یہ اب عمران خان کا مقابلہ بھی نہیں کر پا رہے۔ PDM نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے لیے میدان خالی چھوڑ رہے ہیں، لیکن وہ 3 وجوہات ہیں جو کہ PDM کو الیکشن نہ لڑنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قدر غیر یقینی صورتحال میں کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور دوسرا یہ کہ 3 مہینوں کے لیے کوئی بھی امیدوار پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر عمران خان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ اس صورتحال میں کوئی بھی عقل مند شخص نہیں کرے گا، کیونکہ جب عمران خان مقابلے میں ہو تو شکست مخالف کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسری طرف نون لیگ ایک سخت بیانیہ لے کر الیکشن میں اترنے کا فیصلہ کر چکی ہے، جس میں نون لیگ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، عمران خان، ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کو نشانہ بنانے جا رہی ہے، اور آنے والے الیکشن میں انہی کو پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار قرار دینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس بیانیے کو اپنا کر لوگوں سے ووٹ مانگے جائیں گے۔ حکومتی جماعت اپنے بیانیوں کو مضبوط بنانے لگی ہے اور ملک کی معیشت کو دیوالیہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ IMF نے ان کی غیر سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اگلی قسط دینے سے انکار کر دیا ہے اور ایک 5 سالہ مستحکم حکومت کی شرط عائد کر دی ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب رہ گئے ہیں، جو کہ اپنے نہیں بلکہ دوست ممالک کے پیسے ہیں۔ پاکستان نے اگلے سال $32 ارب کا قرض ادا کرنا ہے، جبکہ دوسرے سال کے لیے $27 ارب کا انتظام بھی یقینی بنانا ہے۔ پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صنعت کار گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے رو رہے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ بند ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے، اور رپورٹ کے مطابق رمضان میں دالیں 1000 روپے کلو ہونے والی ہے۔ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، بس حکومت آفیشلی اناؤنس نہیں کر رہی، اس لیے IMF نے پاکستان پر ایک بڑی شرط لگا دی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے دعویٰ کیا ہے کہ IMF نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوج کی تعداد میں کمی کی جائے، کیونکہ پاکستان کی کمزور معیشت اتنی بڑی فوج برداشت نہیں کر پا رہی، جس پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیں اور رجیم چینج آپریشن کی تحقیقات کروائی جائیں۔ اب تک صرف پاک فوج ہی تھی جو ان عالمی طاقتوں سے محفوظ تھی، لیکن اب پاک فوج کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ پوری دنیا کی اشد خواہش ہے کہ پاکستان کا دفاع کمزور کیا جا سکے۔ یعنی کہ عمران خان کے تمام دعوے سچ ثابت ہو رہے ہیں اور عالمی دنیا نے پاک فوج پر قبضہ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ جب صاف شفاف انتخابات کے ذریعے 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت آئے گی تو وہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرے گی، اور ملک کی صنعت کا پہیہ چلے گا اور ملک بہتری کی جانب بڑھے گا۔